آپ یہ پادری آپ اسمبلی آف گاڈ کا چرچ جو ہے یہ کیتھولک ہے یا پروٹسٹنٹ ہے، یا اس کا کس فرقے سے تعلق ہے؟ پروٹسٹنٹ ہے. آپ لوگ پروٹسٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ ہمیں بتائیں کہ پروٹسٹنٹ فرقے میں یہ آپ پاسٹر ہیں، آپ کے کلرجی میں جو مختلف لیولز ہوتے ہیں، مختلف لیولز نہیں ہوتے. اچھا ایک منٹ رکیں. آپ کے ساتھ جو آج بات ہونی تھی نا، جو جعفر کاظمی صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی میری، اس حساب سے آپ کے ساتھ آج ڈیٹ ڈیسائیڈ ہونی تھی ڈیبیٹ کے لیے. کوئی بات نہیں ہم تو آپ کو بھائی وہ کر لیں گے آپ کیوں آپ جلدی میں ہیں بھائی؟ ہم تو ایسے گپ شپ لگا رہے ہیں نا آپ سیکھنے کے لیے کہ آپ سے سیکھیں، کیونکہ آپ کو زیادہ واقف جاتا ہے. ہم تو ہمیں تو چرچ وغیرہ کے آپ کے کلریکل سسٹم کا تو نہیں پتہ نا. آپ کے ہاں جو دیکھیں ہم عالم دین کہتے ہیں، آپ لوگ ریلیجس اسکالرز ہیں یا ریلیجس کلرکس بولتے ہیں. آپ کے ہاں اس کے مختلف درجات ہیں یا نہیں ہیں جیسے کیتھولسزم میں؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس ڈینومینیشن کی بات کر رہے ہیں. پینٹیکوسٹل یہ جو اسمبلیز آف گاڈ چرچ ہے، اگر آپ ان کی بات کریں تو ان میں ایک مین جو ہے وہ پادری ہوتا ہے، اس کے بعد ایک اسسٹنٹ پادری ہوتا ہے، اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو چرچ کا سیٹ اپ ہے وہ کتنا بڑا ہے، اس حساب سے جو پادری صاحبان ہیں ان کو تعینات کیا جاتا ہے. آپ چرچ آف انگلینڈ کے ماتحت ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں. آپ لوگ نہیں کیلوینسٹ ہیں؟ نہیں، ارمینین ہوں میں. کیوں آرمینین؟ یس. آرمینین آرتھوڈاکس نہیں ہوتے بھائی؟ نہیں، ارمینینز آپ کون سی آرتھوڈکس کی بات کر رہے ہیں؟ راسخ العقید ایسٹرن آرتھوڈاکس کی بات کر رہا ہوں نا. آرمینیا ملک آرمینیا میں جو کرسچنز ہیں وہ فرق ہے. ایسٹرن آرتھوڈکس جو ہیں وہ فرق ہیں، وہ ایسٹرن آرتھوڈکس جو ہیں وہ فرق ہیں بالکل. ارمینینز فرق ہیں، کیلوینسٹ فرق ہیں، اور کیتھولکس فرق ہیں. وہ تو پتا ہے بھائی. نہیں لیکن جو آرمینیا میں جو کرسچن لوگ رہتے ہیں، کرسچن ملک ہے، وہ پہلے ایران کا جزء تھا، رشیا کا جزء بنا. نہیں اس کو سنیں اللہ یاری صاحب، ان کو جو آپ ارمینینزم کو اگر آپ جوڑ رہے ہیں ارمینیا میں رہنے والے کرسچنوں سے، تو ایسا نہیں ہے. ارمینینزم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کیلوینسٹ جو ہے، کیلوینزم وہ 5 پوائنٹس کو مانتے ہیں، جس میں ایک وہ قدر کو مانتے ہیں، اور پری ڈیسٹینیشن کو مانتے ہیں کہ پہلے سے ہی سب کچھ خدا نے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر رکھا ہے کہ کس کو میں نے جنت میں بھیجنا ہے، کس کو دوزخ میں بھیجنا ہے. ہم لوگ اس کے منافی ہم لوگ چیزوں کو مانتے ہیں. وہ فری ول کو نہیں مانتے، ہم فری ول کو مانتے ہیں کہ خدا نے ہر شخص کو جو ہے وہ آزاد مرضی پہ بنا رکھا ہے. اچھی بات ہے. اس طرح سے اس کا آرمینیا کے ملک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا چل. اچھا ہمارے ہاں جو ادھر امریکہ میں جو چرچز ہیں، میں نے ادھر اس میں نہیں سنا کبھی آرمینین بھی کوئی ڈینامینیشن ہے. بہرحال کیونکہ ڈینامینیشن بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے. کوئی بات نہیں. چلے آپ بتائیں. میجر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں 4 ہیں. اینی ویز آپ کریں بات. آپ جو ہیں مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، تو کس موضوع پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں؟ جی مناظرہ، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بات ہوئی تھی ہماری، پچھلی آپ کی لائیو سٹریم میں، اسلامی نظریہ بائبل پر، اس میں یہ دیکھنا چاہیں گے، میں یہ اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ جی اسلام جو ہے کیا وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بائبل بدل چکی ہے جیسا کہ مسلمان دعویٰ کرتے ہیں؟ تو کیا یہ محض مسلمانوں کا دعویٰ ہے یا یہ اسلام کا کلی طور پہ دعویٰ ہے؟ خصوصی طور پہ جو ہے وہ قرآن کو اس میں دیکھیں گے، ہم قرآن کو بنیاد بنا کر یا معیار بنا کر دیکھیں گے. بائبل سے مراد آپ کون سے لیتے ہیں، کیا لیتے ہیں؟ کیونکہ آپ خود پروٹسٹنٹ ہیں نا. موجودہ بائبل، ہاں جو موجودہ بائبل ہے، دیکھو آپ خود موجودہ بائبل کو کیتھولکس حضرات کتنے 5 6 7 کتابیں ہیں، وہ بائبل کا جز سمجھتے ہیں. آپ لوگ اس کو جھوٹا سمجھتے ہو نا، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ 6 7 کتابیں یا پوچھ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ بھائی بائبل میں، کیتھولکس کے بائبل میں آخر کے 6 7 کتابیں ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کے، جو وہ اس کو، یا تورا کے، اب میں بھول گیا، اولڈ ٹیسٹمنٹ، وہ اس کو بائبل کا جز سمجھتے ہیں. اور یہ حضرات مصر ہیں کہ یہ ایسے جھوٹی کتابیں ہیں، یہ فیک کتابیں ہیں، ان کو بائبل سے ملایا گیا. اور اس کا جھگڑا کیتھولکس ہے، سب سے بڑا جھگڑا یہی ہے کہ یہ بائبل میں کہتے ہیں کہ اضافی چیز داخل کی گئی ہے. کیتھولکس کہتے ہیں نہیں یہ اصلی ہے کہ نہیں بھائی؟ غلط کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اچھا مطلب آپ پوچھ رہے ہیں. ہاں پوچھ رہے ہیں آپ. چلیں کوئی بات نہیں، آپ کو بتا دیتا ہوں میں، کوئی بات بتا دیتا ہوں، کوئی بات بتا دے. اچھا کیتھولکس جو ہیں ان کی بائبل میں جو پرانا نامہ ہے 7 اضافی کتب ہیں. اگر آپ بات کریں کہ ہمارا ان کے ساتھ اس کے اوپر ہمارا
ایشو کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس جو ہے جس کو الہام کہا جاتا ہے اس میں اصل میں 66 کتابیں ہیں ٹوٹل. 7 کتابوں کا جو اضافہ ہے کیتھولکس کی کتابوں میں، جو پرانے عہد نامہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کی آخری کتاب ہے ملاکی نبی کا صحیفہ، اور نیو ٹیسٹامنٹ کی جو پہلی کتاب ہے متی رسول کا انجیلی بیان، اس میں 400 سال کا فرق ہے، یعنی کہ 400 سال کا گیپ ہے. یہ جو اضافی کتب ہیں 7، یہ ان 400 سال کی ہسٹری کو بیان کرتے ہیں کہ کیسے جو اہل یہود تھے وہ کیسے دیگر اقوام کے غلامی میں رہے، خصوصی طور پہ رومنس کے، اور کیسے وہ آزادی کی جنگ لڑتے رہے اپنے تئیں. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. ہمارے ہاں ان کتابوں کی تاریخی حیثیت ضرور ہے، ہم ان کو الہامی نہیں مانتے، بلکہ اگر آپ جو 15ویں صدی میں کونسل تھی، غالباً جمائمہ کی کونسل تھی، اس میں جو کیتھولکس کا بیان تھا اس کے مطابق بھی یہ تاریخی حیثیت رکھتی ہیں کتابیں، الہامی نہیں. اور ان کو ایپوکریفا کہا جاتا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، ایپوکریفا کا مطلب یہ ہڈن ہے. تو باقاعدہ اگر اپوکریفا کا مطلب ہے ریولیشن ہوتا جعلی، ہڈن. جعلیہ. نہیں ایپوکریفا نہیں ایپوکریفا کا مطلب ہے ہڈن. یہ جو وولگیٹ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ 7 جو اضافی کتابیں کہاں سے آئی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اور جیسے دوسرے آئے تھے بائبل کے کتاب وہیں سے آئے نا، ادھر ہی سے آئے نا. نہیں مطلب آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں. مجھے میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو بھائی، آپ کہتے ہیں کہ بائبل میں تغییر نہیں آیا. اس موضوع پہ مناظرہ کرنا ہے. ہم نے آپ سے پوچھا کہ کون سی بائبل. آپ کہتے ہیں کہ کیتھولکس حضرات کے ہاں جو بائبل ہے اس میں 7 کتابیں ایسی ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، خدا کی جانب سے الہام ہے، یہ ڈیوائنلی انسپائرڈ بکس ہیں. اور آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہے جی، ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں یہ تاریخ وغیرہ کے لوگوں نے لکھی ہے، تاریخ وغیرہ لوگوں نے لکھی، اس کو ہو سکتا ہے اہمیت ہو یا نہ ہو، لیکن یہ اللہ کی جانب سے، خالق کی جانب سے، خدا کی جانب سے نہیں ہے. ویسے تاریخ کی کتابیں تو بہت ہیں نا. کرانیکلز جو بک ہے آپ کے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، کنگز جو ہے، وہ سب بہت ساری کتابیں ہیں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، وہ سب تاریخ کی کتابیں، احوال یہودیوں کے، ان کے پہ کیا گزری ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ صرف اس وجہ سے کہ تاریخ ہے، ایک منٹ اس وجہ سے تو وہ غیر الہامی نہیں ہے. غیر الہامی اس لیے ہیں. ایک منٹ آپ غلط بات کر رہے ہیں نا، آپ کو نہیں پتا. میں بتاتا ہوں آپ کو. جو یہ ایپوکریف ہے نا، جن کو آپ جعلی کہہ رہے ہیں، یہ اصل میں پھر سے ایک بات، جعلی کا کیا، کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں آپ جعلی کو؟ جعلی کے یعنی آپ کہتے ہیں کہ خدا کا کلام ہے، جھوٹ میں وہ خدا کا کلام نہیں ہے نا، لوگوں کا کلام. نہیں، لفظ جعلی کو ڈیفائن کریں نا، لفظ جو جعلی ہے اس کو ڈیفائن کریں آپ. جعلی یعنی آپ ایک چیز جو اس کو جعل کیا گیا ہے نا، اس کو لوگوں نے بناوٹ، اس کے لیے غلط عقیدہ رکھا گیا، غلط ادعا کیا گیا کہ یہ فلان شخص کا، کہ مثلا ایک شعر میرا نہیں ہے، ایک خطبہ میرا نہیں ہے. دیکھیں میرے چاہنے والے کہتے ہیں کہ بھئی اللہ یاری بہت بڑا شاعر ہے، اس نے یہ قصیدہ لکھا ہے، قصیدہ کسی اور شاعر کا ہے، تو یہ جعلی ہوا نا. یہ میرا کام نہیں، کسی اور کا کام ہے یہ شعر. اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ پر مبنی چیز نہ ہو وہ جعلی ہوتی ہے نا. جو حقیقت پر مبنی نہ ہو اسے جعلی کہیں گے آپ. آپ کی بات جعلی یہ ہے کہ آپ دیکھیں، یہ ہمیں اس سے کام نہیں ہے کہ اس کا متن صحیح ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ ایک چیز، ایک جملے صحیح بھی ہوں، مثلا فرض کریں میں یہاں پہ ایک صفحہ لکھتا ہوں نا، وہ سب صحیح ہے، اور یہ میں کہتا ہوں خدا کا کلام ہے، یہ جعلی ہوا نا. اس لیے جعل ہوا کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، حالانکہ اس کے سب جملے صحیح ہیں، اس میں جھوٹ کوئی بات نہیں ہے، لیکن کیونکہ میں نے اس کو نسبت دی خدا سے، تو یہ جعلی ہوا، ٹھیک ہے نا. مطلب کہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھ کر اس کو منسوب کریں خدا سے تو وہ جعلی ہے. جعلی ہونے کے یہ ایک طریقہ کار ہے. اوکے چلیں اب سنیں، اب بات سنیں. یہ جو ایپوکریفل بکس ہیں، ایپوکریفا کا مطلب پھر سے جعلی نہیں ہوتا، چونکہ تب آپ نے کہا تھا جعلی اور ساتھ آپ پھنس پڑے. جعلی اس صورت میں اس کو کہیں گے اگر ان کو خدا سے منسوب کیا جاتا ہو. جیسا کہ میں پہلے جو ہے کہہ چکا ہوں، ان کتب کو تاریخی حیثیت حاصل ہے. یہ جو اضافی 7 کتب ہے، ان کا الہام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جعلی تو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ تو آپ فرما رہے ہیں نا. کیتھولک کیا کہتے ہیں؟ کیتھولک کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو کیتھولکس کی تصانیف میں سے نکال کر دکھا سکتا ہوں کہ وہ اس کو تاریخی نہیں، ان کا حیثیت دیتے ہیں. آپ ان کے چرچ کا عقیدہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ ان کی کتاب سے دلیل لائیں گے نا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن ان کا پوزیشن تو یہی ہے کہ یہ واقعاً خدا کا کلام ہے. ان کا تو یہی عقیدہ ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ خدا کا کلام کی حیثیت ہے. کیتھولک لٹریچر کے مطابق بھی ان 7 اضافی کتب کو دیکھیں، کیتھولک عقیدے کے مطابق، کیتھولک عقیدے کا ان کا جو آفیشل پوزیشن ہے، بائبل کی کتنی کتابیں ہیں؟ دیکھیں، بک آف ٹوبٹ ہے، بک آف جوڈت ہے، وزڈم آف سالمن ہے،
سائرا کے لیپ ٹاپ پہ نکال لیا ابھی گوگل پہ. یہ 7 کتاب. اچھا یہ بتائیے یہ سوزانہ کا کتاب جو ہے سوزانہ یہ اس کو آپ الہامی مانتے ہیں؟ اچھا اللہ یار صاحب میں نا آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کی ڈیٹ فائنل کرنے کے لیے آیا تھا لیکن مجھے لگ رہا ہے میں ٹیوشن پڑھا رہا ہوں آپ کو. یقین مانے آپ جس طرح سے یہ بنیادی انتہائی بنیادی باتیں پوچھ رہے ہیں نا مجھے یہ تاثر سے مل رہا ہے کہ آپ کو کرسچینٹی کا جو ہے وہ الف بھی نہیں پتا. آپ پلیز ڈیٹ جو ڈیبیٹ کی ڈیٹ ہے اس کے بارے میں بات کریں. بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے. نہیں دیکھیں سوزانہ کا بک آپ مجھے بتائیں نا اگر ویسے آپ یہ الہامی ہے آپ کے ہاں الہامی ہے ان کے ہاں الہامی نہیں تو عرض یہ ہے محترم عرض یہ ہے کہ جس چیز کو یہ بائبل سمجھتا ہے نا بہت بڑے پرابلمز ہیں. آپ کی کئی ویڈیوز پڑھی ہیں جس میں آپ قرآن کو محرف مانتے ہیں اس کو نامکمل مانتے ہیں. کسی سنی عالم سے پوچھ کے دیکھیں وہ کہے گا قرآن مکمل ہے. تو یہ والی جو بحث ہے نا آپ اگر یہ کہیں گے کہ آپ یہ مانتے ہیں کیتھولکس وہ مانتے ہیں تو وہ تو ویسی بے تکی وہ تو آپ کا آرگیومنٹ یہ پیش کرنا بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کے ہاں خود اپنے یہ مسائل موجود ہیں. میرے ساتھ آپ یہ بات کریں پلیز. یہ عرض ہے میری سن لیں. میری عرض ہے کہ آپ جو مناظرہ ہم نے کرنا تھا اس کے حوالے سے آپ مجھے پلیز ڈیٹ دے دیں کہ کس دن آپ مناظرہ کریں گے تاکہ میں اپنی تیاری کر کے اس دن آ جاؤں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے. دیکھیں پادری صاحب جب پھنس گئے نا تو راستہ سے نکال کے آرام سے عزت کے ساتھ بھاگنے کی کوئی نہیں پھنسایا. میری سنیں اللہ یاری صاحب یہ جو ٹیکٹکس ہیں ٹیکنیکس ہے نا یہ سنیوں کے جو مسلمان مولوی ہیں نا ان کے ساتھ لگائیے گا میرے ساتھ نہیں چلنی. سب نے جنہوں نے لائیو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے یہ حصہ جو میرے ساتھ گفتگو ہوئی ہے آپ کی آپ ٹیوشن پڑھ رہے ہیں میرے سے اور پھر آپ اس کے بعد جب میں نے آپ کو جو اوریجنل ٹاپک تھا ہمارا گفتگو کا جو مدعا تھا گفتگو کا وہ یہ تھا کہ مناظرے کی ڈیٹ ڈیسائیڈ ہونی ہے. جب میں آپ کو اس کے اوپر واپس لے کر آیا تو آپ کہہ رہے ہیں جی جب پھنس گئے ہیں تو بھاگ رہے ہیں. میں کہیں نہیں بھاگ رہا. اگر میں نے بھاگنا ہوتا میں آتا ہی نا آپ کی لائیو اسٹریم پر. مجھے میری عرض یہ ہے اب ہمیں بھی بات کرنا ہے نا موضوع جو ہمارا ڈیسائیڈ ہوا تھا اس کے اوپر ڈیٹ بتائیں کہ ہم نے ڈیبیٹ کس دن کرنی ہے اس موضوع ہی پہ تو بات کر رہے ہیں نا. آپ نے فرمایا ہے پادری صاحب کہ بائبل یا اسلام میں محرف ہے یا صرف یہ مسلمانوں کا قول ہے جو قرآن یہ نہیں کہتے. ٹھیک ہے نا. ہم نے آپ سے پوچھا کس بائبل کی بات کر رہے ہیں پروٹسٹنٹ بائبل کی. نہیں ایک منٹ ہمیں بھی بات کرنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ٹیوشن پڑھاتے ہیں نا میں تو آپ سے سیکھنے کے لیے تیار ہوں. یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ میں آپ سے سیکھوں. کرسچینٹی میں آپ کی نالج زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. میں اقرار کرتا ہوں. میں آپ سے بہت ساری باتیں پوچھنا چاہ رہا تھا. میں نے ابھی سوزانہ کا پوچھا آپ نے جواب نہیں دیا کیونکہ اس میں اس کا پتہ آپ کو وہاں پہ آپ کے کیا وہاں پہ پکڑ گیا. یہ کوئی میں آپ کے خلاف کوئی ٹیکنیک کوئی چال نہیں چلا رہا. ایک منٹ بھائی صاحب اب مجھے بات کرنے دو نا. آپ نے اتنی دیر بات کی آپ کو ایسے میں ایسے بھاگنے نہیں دوں گا. چلیں بتائیں سوزانہ کی جو آپ بات کریں وہاں پر کیا لکھا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایک منٹ بھائی صاحب مجھے اجازت دیں مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں بائبل اس طرح نہیں ہے کہ بائبل سب کے ہاں ایک چیز ہو. بائبل میں ایسی چیزیں ہیں جو یہ خود کہتے ہیں یعنی جو ان کے اپنے فرقے میں جو اکثریت ہے کیتھولکس ہیں. ان کرسچینٹی میں دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہ کرسچن حضرات میں جو مسیح علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں بائبل پہ ایمان رکھتے ہیں یہ دین مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں ان کی اکثریت تعداد کن کی ہے وہ کیتھولکس کی. ان کی اکثریت ان کے نزدیک ایسی بہت سے حصے ہیں بائبل کے جو یہ خود کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں خدا کا کلام نہیں اس کو ملایا گیا ہے بائبل میں. ٹھیک ہے نا. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نہیں یہ اضافی ہے لیکن ان کا اپنا عقیدہ کیا ہے. کیتھولک چرچ کا عقیدہ جو صدیوں سے ہے دیکھیں جو کہ انہوں نے کونسل بنائے نا تو 3 کونسل بنائے. ایک کونسل بنا تھا سنہ 325 میں اس کے بعد دوسرا کونسل تیسرا کونسل کو اس میں بائبل کو بنایا گیا. بائبل میں کون سی کتابیں شامل کریں نہ کریں ہر جب کونسل ہوا نا تو اس میں مزید کتابیں ڈالی بائبل کا حجم بڑھتا گیا تو سنہ 1025 تک 1000 کچھ تک یعنی مسیح علیہ السلام کے 1000 سال تک یہ سب کتابیں جو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نا ان کی تاریخی حیثیت ہے یہ بائبل کا جز نہیں. یہ سب کرسچن کے جتنے دنیا میں چرچ تھے اس کو بائبل کا جز سمجھ کے پڑھ رہے تھے. تو اس وقت جب پروٹسٹنٹ حضرات آ گئے 1000 سال کے بعد کہا کہ نہیں جی انہوں نے غلطی کیا. پرانے جو کونسل بنے تھے انہوں نے شروع کیا تھا کہ بائبل کیسے بنائیں تو انہوں نے غلطی کی. انہوں نے 7 کتابیں کم بھی نہیں 7 کتابیں اضافی غلطی سے بائبل میں ڈاؤن کو نکال دو. تو ان کا جھگڑا کیتھولک حضرات کے ساتھ اسی بات پہ چڑھ. تو آپ جو ہے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو کیتھولک حضرات کے بائبل سے کوئی کام نہیں ہے کیونکہ ان کے بائبل تحریف شدہ ہے آپ کی بائبل صحیح ہے یہی کہنا چاہ رہے ہیں.
اگر ان کی بائبل سے یہ تو پورے بائبل کا کیوں آپ دفاع نہیں کرتے؟ تو سن لیں چلیں آپ نے پھر چونکہ کویشچن پوچھا تو میں آپ کو سکھاتا ہوں، آپ کے علم میں اضافہ کرتا ہوں میں، چونکہ آپ نے پوچھا ہے نا. تو پہلے نمبر پر تو جو آپ نے دعوے کیے ہیں نا، یہ 1 منٹ میں جو آپ نے دعوے کیے ہیں کہ 325 عیسوی میں کونسل بیٹھی رومن کیتھولکس کی، یہ آپ نے ثابت کرنا ہے لٹریچر سے کہ 325 میں رومن کیتھولکس کی کونسل بیٹھی تھی جنہوں نے بائبل بنائی تھی. یہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ بائبل کا، یہ میرا چیلنج آپ کو قیامت تک ہے، قیامت تک آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ 325 عیسوی میں، جو آپ کے الفاظ میں دہرا رہا ہوں، سال آگے پیچھے کچھ ہو سکتا ہے، وہ کوئی اہم نہیں ہے. ایک منٹ 325 عیسوی میں رومن کیتھولکس کی کونسل بیٹھی تھی اور انہوں نے 325 عیسوی میں بائبل بنائی تھی. یہ آپ نے ثابت کرنا ہے، یہ بوجھ ہے آپ کے اوپر اور میرا چیلنج ہے آپ کے اوپر. چیلنج ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا جی 1000 سال بعد جو ہے پروٹیسٹنٹ آ کر انہوں نے کہا جی یہ 7 جو اضافی کتابیں ہیں، یہ جو 7 اضافی کتابیں ہیں یہ الہام نہیں ہے، ان کو ہم نکال دیتے ہیں. جو عقیدہ بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا، میں نے آپ کو کہا اور پھر سے میں دہرا رہا ہوں کہ میں ان کی کتابوں میں سے آپ کو دکھا دوں گا کہ یہ جو کتابیں ان کی تاریخی حیثیت ہے، اور جو تاریخی حیثیت ان کے ہاں ہے وہی ہمارے ہاں بھی ہے. الہام اس کو ہم نہیں سمجھتے. آپ آگے سے مجھے کہتے ہیں جی دیکھیں ان کے عقیدے کا حصہ ہے. عقیدہ کہاں سے بنتا ہے؟ بھگوت گیتا سے، کتابوں سے، ان کی تصانیف سے ہی بنا ہے. جو کیتھولکس کی کتابیں ہیں وہیں سے عقیدہ بنا ہے. آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے تاریخ میں جو اس کو کیتھولکس میں جو الہام مانتے رہے، لیکن جو آپ تحریری طور پر اگر اسبات کی بات کریں گے تو آپ کو ایسی ایویڈنس بھی ملے گی جہاں پر یہ بتایا گیا ہے، جیسے کہ میں نے جمائمہ کی کونسل کی بات کی 15ویں صدی میں، کہ جہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو کتب ہیں یہ تاریخی اعتبار سے مستند ہیں لیکن الہامی حیثیت حاصل نہیں ہے ان کو. اب چلے آتے ہیں دوبارہ مناظرے کے موضوع کی طرف، اپنا تاریخ کی طرف. میری ریکویسٹ ہے مجھے ڈیٹ دے دیں کس دن ہم مناظرہ کریں گے اسلامی نظریہ بائبل پر. آپ ہمیں پہلے تو بتائیں نا، موضوع پہ بات ہو رہی ہے کہ آپ جب فرما رہے ہیں نا کہ آپ پروٹسٹنٹ بائبل کی دفاع کریں گے، تو کیا آپ اس لیے فرما رہے ہیں اس بات کو کیونکہ آپ کے نزدیک کیتھولک بائبل میں اضافی مواد موجود ہے جی، غیر الہامی 7 جو اضافی کتب ہیں، ان کے یہاں 7 جو اضافی کتب ہیں وہ تاریخی طور، یہ تو میں شروع سے کہہ رہا ہوں، کوئی نئی بات تو نہیں کی، آپ خواہ خوش ہوئی جا رہے ہیں. یعنی کیتھولکس کے ہاں انہوں نے خدا کے کلام میں بشر کے کلام کو ملا دیا ہے، یہی فرما رہے ہیں نا. وہ 7 کتابیں بشر کا کلام ہے، حیثیت ان کو حاصل ہے، الہامی نہیں ہے. نہ آپ کا جملہ ہی غلط ہے. اگر تو ہم یہ کہتے ہیں نا، سن لیں، وہ غیر الہامی کو الہام میں ملا دیا نا، 7 غیر الہامی کو الہام میں ملا دیا ہے نا. ایک منٹ چلے سنیں، آپ کے علم میں تھوڑا اور اضافہ کروں. سنیں، اب یہ آپ کو حیران کرنے لگا میں، سنیں ذرا. جو 7 اضافی کتب ہیں ان کے علاوہ جو آستر کی کتاب ہے اس میں بھی اضافی ابواب ہیں. جو دانیل نبی کا صحیفہ ہے اس کے اندر بھی اضافی ابواب ہیں. امید ہے آپ کی خوشی میں اضافہ، اور علم میں تو خیر وہی ہوگا، لیکن وہ تاریخی طور پر ان کو ہم مستند مانتے ہیں پروٹسٹنٹ. تاریخ سمجھ گئے بھائی. تاریخ کے ابھی دیکھیں، تاریخ کی کتابیں بہت ساری ہیں جن کو لوگ صحیح مانتے ہیں نا. اب پاکستان کی تاریخ ہے، وہ بہت ساری کتابیں ہوں گی جو مستند ہوں گی. انڈیا کی تاریخ ہے، چائنا کی تاریخ ہے. ایک منٹ ہمیں بھی بات کرنے دو نا بھائی. ایسے نہیں ہوگا. سن لیں ایک منٹ، اللہ یاری صاحب کیا ہو گیا، سن لیں نا. پادری صاحب بات نہیں کرنے دے گا مجھے. پادری صاحب ہمیں بھی بات کرنے دو. دیکھیں جی، اللہ یاری صاحب، میں نے آتے ہی اللہ یاری صاحب سے، جعفر کاظمی صاحب یہاں پر بیٹھے ہوں گے، وہ بتا سکتے ہیں میری ان سے واٹس ایپ پہ کیا بات ہوئی تھی. پچھلی بار جب میری اللہ یاری صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے کہا جی جعفر کاظمی سے رابطہ کریں اور آپ مناظرے کی ڈیٹ جو ہے ان کے ساتھ طے کر لیں. ان کے ساتھ جب میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھائی میتھیو، میرے پاس کلی طور پہ اختیار نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ اگلی لائیو اسٹریم ہماری 24 تاریخ کو ہے، اس دن آپ آ جائیں، اس دن ڈیٹ طے کر لیں، آپ تاریخ طے کر لیں اس دن. آپ لیں جی، میں آ جاتا ہوں تاریخ طے کرنے کے لیے. اور یہاں پر اللہ یاری صاحب کیا کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ مجھے تاریخ دیں، یہ میرے ساتھ اس بات کا رونا ڈال کر بیٹھ گئے جی کیتھولکس کی جو بکس ہیں ان کے اندر اتنی کتابیں ہیں، ان کو آپ الہامی، میں جواب اپنا دہرا چکا ہوں کوئی 50 دفعہ، لیکن اس کے باوجود بھی پادری صاحب بس اسی کو رگڑی جا رہے ہیں. ایک منٹ اللہ یار صاحب، میری مکمل نہیں، آپ بات کرتے میں چپ کر کے سنتا، میری سن لیں. اب سن لیتے ہیں ان سے میں نے، اور پھر عجیب و غریب دعوے کر رہے ہیں کہ 325 عیسوی میں جو رومن کیتھولکس انہوں نے بائبل بنا دی، اور پھر 1000 سال بعد آ کر لوتھرنز جو تھے انہوں نے یہ کہہ دیا
یا جو پروٹیسٹنٹس تھے انہوں نے یہ کہہ دیا. ایک تو اپنے دعووں کا یہ دفاع نہیں کر سکتے, دوسرے نمبر پر ڈیٹ ہی نہیں دے رہے. اللہ یاری صاحب کیوں بھاگ رہے ہیں, کس بات سے خوفزدہ ہیں؟ مناظرے کے لیے تاریخ دیں, ہم مناظرہ کریں. اسلامی نظریہ وہ تو ہماری سر آنکھوں اسلام پر کیا کہتا ہے, دودھ کا دودھ پانی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پہلے تو پتہ چلے موضوع کیا ہے. دیکھیں پادری صاحب انتخاب کر لیں, گپ شپ لگا لیں گے, نو ایشوز ایٹ آل. گپ شپ لگاتے ہیں. پادری صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم بائبل پہ گفتگو کریں گے. ہم نے پوچھا کون سی بائبل؟ کہتے ہیں پروٹسٹنٹ بائبل. کیتھولک بائبل کیوں نہیں؟ کیونکہ کیتھولک بائبل میں ایسی چیزیں ہیں جو غیر الہامی ہیں. غیر الہامی سے کیا مراد ہے؟ یعنی خدا کی جانب سے نازل شدہ, خدا کی جانب سے الہام کیا گیا مواد نہیں ہے, تاریخی مواد ہے, اچھی کتابیں ہیں, لیکن ان کو شامل کیا. بات یہی ہے کہ آپ اقرار فرما رہے ہیں کہ آپ کے موجودہ بائبلز میں, کیتھولک فرقہ جو آپ کا سب سے بڑا فرقہ ہے, ان کے بائبل میں ایسے بہت ساری کتابیں موجود ہیں جو خدا کی جانب سے الہام نہیں کیے گئے ہیں, وہ بشر کا کلام ہے, غیر الہامی, اس کو بائبل میں داخل کیا گیا ہے. بس اسی بات پہ آپ نے اعتراف تو کر لیا, لیکن یعنی آپ ایک طرح سے اعتراف کر رہے ہیں کہ بائبل الحمدللہ اکثریتی فرقہ جو کرسچینٹی کا ہے وہ محرف ہے. نہیں, آپ کو تو شاید یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ جو کیتھولکس ہیں وہ اپنے آپ کو کرسچن نہیں کہتے. پتا ہے آپ کو, وہ اپنے آپ کو رومن کیتھولکس کہتے ہیں. چلو وہ کرسچن وہ چالیہ دیکھیں وہ بس ہی نہیں ہے, وہ خود کہتے ہیں. اور کسی پڑھے لکھے کیتھولک سے بات کریں, وہ اپنے آپ کو کرسچن نہیں کہے گا, وہ کہے گا میں رومن کیتھولک ہوں. اگر آپ نے کیتھولک بائبل کے اوپر ڈیبیٹ کرنی ہے تو میں آپ کو کیتھولک عالم لا دیتا ہوں, کوئی نو پرابلم. بڑے دوست ہیں میرے. کن کا فرقہ پرانا ہے؟ پروٹسٹنٹزم پرانا ہے یا کیتھولسزم پرانا ہے؟ اچھا سیکھنے کے لیے پوچھ رہے ہیں. اور پہلی دفعہ سنہ 382 میں نے 325 بولا غلط ہے, 382 میں کاؤنسل آف روم جو, ہاں میں نے 325 غلط بولا, 382 اصل تاریخ ہے. 382 میں جب آپ کا بائبل پہلی دفعہ جمع کیا گیا تھا نا, وہ کس کی طرف؟ پوپ کے سربراہ میں ہوا تھا. پوپ آپ لوگوں کا امام ہے یا کیتھولکس؟ اب کہتے ہیں کیتھولکس وہ نصارہ ہی نہیں ہے جی, مسیحی نہیں ہے. اللہ یاری صاحب یقین مانے میں بڑی سنجیدہ گفتگو کی توقع کر رہا تھا, آپ ادھر بیٹھ کے لطیفے ہی سنائی جا رہے ہیں مجھے. 382 عیسوی میں رومن کیتھولکس نے بائبل بنائی. یہ میرا چیلنج ہے آپ کو, پلیز آپ نے یہ ثابت کرنا ہے. اچھا اس کا یہ جو کنونشن ہوا تھا, یہ کاؤنسل ہوا تھا کس کی سربراہی میں؟ پوپ ڈیماسکس دی فرسٹ پوپ کس کا ہوتا ہے؟ کرنا ہے کہ رومن کیتھولکس کی سربراہی میں ہوا تھا, یہ آپ نے ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے چلیں جی چلیں. میں ثابت کروں گا کہ وہ رومن کیتھولکس نہیں تھے جو جن کو آپ موجودہ رومن کیتھولکس کہہ رہے ہیں نا. اچھا آپ چلیں, میں آپ کو ایک اور اس میں فیور دیتا ہوں کہ جو مناظرہ ہوگا نا اسلامی نظریہ بائبل, پہلے 5 منٹ میں آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو رومن کیتھولکس تھے, جو موجودہ رومن کیتھولکس ہیں, انہوں نے 325 عیسوی میں, یعنی کہ جو موجودہ فرقہ ہے, جو موجودہ عقائد کے ساتھ ہے فرقہ موجود, انہوں نے 382 عیسوی میں آپ کے مطابق بائبل بنائی تھی. ٹھیک ہے جی, میں یہ نہیں کہتا کہ موجودہ نے بنایا تھا, میں نے نہیں بنایا, میں نے نہیں کہا, میں نے یہ نہیں کہا کہ موجودہ فرقہ. اگر آپ کو بھیا سمجھ آئی میری بات سے تو میرا موقف یہ نہیں ہے. لیکن جس نے یہ کیتھولکس جو ہے ان کا فرقہ آپ سے زیادہ پرانا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرسچن ہی نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرسچن نہیں ہے یا کرسچن ہے؟ میں نہیں یہ کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں, سن لیں نا, اپنے الفاظ میرے منہ میں نہ ڈالیں. وہ کرسچن ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ایسے میں بھی جیسے آپ بھی کہتے ہیں کہ سب کافر ہے, سب کافر, سب ہمیں کافر بنا دیا بریلوی, سب کو آپ بھی کہتے ہو کہ بھائی وہ. تو آپ کو تو کم از کم یہ بحث کرنی ہی نہیں چاہیے. اللہ یاری صاحب آپ کو ساری باقی فرقے کافر کہتے ہیں, آپ باقی ساروں کو کافر کہتے ہیں. یہ والا گیم تو میرے ساتھ کھیلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. اینی ویز آپ نے خود کہا کہ رومن کیتھولک وہ اپنے آپ کو کرسچن نہیں کہتے جی. اب بھائی سنیں, رومن کیتھولکس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, جو پڑھے لکھے رومن کیتھولکس ہیں وہ اپنے آپ کو پاکستان انڈیا کا کانٹیکٹ چھوڑ کے, بلکہ پاکستان انڈیا میں بھی جو بڑے مخصوص پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم رومن کیتھولکس ہیں, ہم کرسچنز نہیں ہیں. باہر کی دنیا میں اگر آپ بات کریں, آپ کسی بھی پڑھے لکھے کیتھولک کو مل لیں, وہ آپ کو یہ کہے گا کہ ہم رومن کیتھولکس ہیں, ہم کرسچن نہیں ہیں. یہ جو وہ کہتے ہیں, وہ ان کی جو بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کیا کہتے ہیں, کرسچن ہے کہ نہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں, وہ کرسچن ہے کہ نہیں؟ چھوڑے اس بات کو, چھوڑے. نہیں, بات بڑا اہم ہے, بات اہم ہے. دیکھیں پادری صاحب, بات اس لیے اہم ہے کہ آپ کے ہاں جو آپ کا سب سے بڑا فرقہ ہے, اللہ یاری صاحب بھاگ رہے ہیں مناظرے سے. نہیں بھاگ نہیں رہا,
بھاگ نہیں رہا بھاگ میں رہے ہیں نا۔ عرض یہ کر رہا ہوں آپ سے میں نے پادری صاحب 1 million times پادری صاحب سب کہ لوگوں کے لیے بے واضح ہو چکا ہے، واضح ہو چکا ہے کہ آپ کیوں اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک آپ کے ہاں جو سب سے بڑا فرقہ ہے مسیحی برادری کا وہ کیتھولک حضرات ہیں، ان کا جو بائبل ہے آپ کے نزدیک وہ محرف آپ ہے۔ کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہے، گوگل پہ اسٹیٹکس دیکھیں گے سب سے بڑا فرقہ کرسچینٹی کا ابھی موجودہ بھائی، دور میں کون سا ہے، چیک کریں آپ۔ کیتھولکس کا کریں بھائی جان۔ کمپیوٹر اللہ آپ ہیں، یاری لیپ ٹاپ صاحب، ہمارے چیک آپ ہیں، کریں۔ گوگل ہمارے آپ ہیں، آپ ابھی جواب دے دیں نا، آپ بتائیں کہ آپ کے نظر آپ میں چیک کریں نا، دعویٰ آپ دیکھیں، کری جا رہے ہیں نا کہ سب سے بڑا فرقہ کیتھولک وہ ہے۔ حضرات کا آپ چیک کریں۔ کیتھولک حضرات کا جو بائبل ہے کیا وہ محرف ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں میں 50 دفعہ ایک سوال کا جواب دے چکا ہوں، پھر وہیں پہ آ گئے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں مناظر سے۔ یہ میں بھی کر سکتا ہوں، یقین مانے۔ اس میں اضافی مواد ہے نا، اور بھائی آپ سے ہمارے ایسا کر قرآن لوں میں اگر دیکھیں قرآن مجید میں اس میں اگر کوئی 10-15 سورے ایسے ہی تاریخی سورے ڈال دے، تاریخی واقعات، ٹھیک ہے نا، وہ تو لوگ کہیں گے کہ بھئی کہ یہ غیر قرآن ہے۔ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ بائبل میں تاریخی مواد ایسے ہی ڈال دیا گیا جو الہامی نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا بین محرف تحریف اسی کو کہتے ہیں۔ ادھر ہی رک جائیں، 1 منٹ رک جائیں۔ قرآن اور بائبل میں جو نزول کا کانسیپٹ ہے اس میں کیا فرق ہے، صرف اتنا بتا دیں۔ دیکھیں بائبل میں آپ تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے لکھا نا، ان کو انسپائر ہو گئے ہیں، وہ انسپائر ہو گئے نا، لوگ انسپائر ہو گئے ہیں، انہوں انسپائریشن ان کو الہام ہوا، انہوں نے لکھے۔ نزول جو ریولیشن کے نزول کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے، فرق کیا ہے اس میں، یہ بتا دیں۔ فرق یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ خالق کا کلام ہے، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں کہ کسی کے دل میں الہام ہوا ہے، معانی اس کے دل میں الہام ہوا، اس نے اپنے الفاظ سے لکھا ہے، نہیں، اس کا لفظ جبرائیل لے کے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا ہے، ٹھیک ہے، آسمان سے لے کے آیا، اس کے الفاظ لے کے آیا۔ اعلان کے آپ کے ہاں بائبل کا یہ ہے کہ الہام آپ کہتے ہیں، آپ وہ کہ انہوں نے لوگوں نے لکھا ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ لکھا ہے، مختلف زبانوں میں لکھا ہے، حالانکہ گریک میں لکھا ہے، پتہ نہیں کتنی عبرانی میں مختلف زبانوں میں لکھا گیا نا، آپ یہ کہتے ہیں۔ اچھا اب آپ سوال سے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ جو ایک ہی بات ہے کہ میں نے جواب دے دیا ہے، میں نے 50 دفعہ جواب دیا ہے، آپ نے خود اعتراف کر لیا نا، 50 دفعہ میں نے جواب دیا ہے آپ کو، میں نے 50 دفعہ جواب دیا۔ اللہ یاری صاحب چلیں جی، ہمیں جو آپ کے جواب سے سمجھ آئیے نا، آپ کے ہمیں جو سمجھ آئیے نا آپ کے جواب سے بہت واضح طور پر کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کیتھولک فرقے کے ہاں جو بائبل ہے ان کے بائبل میں غیر الہامی اس کی طرف جواب دے، بات تو کرنے دو نا۔ ابھی جو بات کی تھی اللہ یاری صاحب ایسے نہیں ہوتا، اگلے تو آپ ہمیں بات ہی نہیں کرنے دیتے نا، آپ ہمیں بات کاٹ دیتے ہیں بار بار، ہمیں بھائی جملہ تو ختم ہونے دو نا۔ قرآن پکڑ کے اتنی ساری بات کس نے کی ہے؟ میں نے کی ہے، قرآن پکڑے آپ نے بات کاٹا ہے نا، آپ نے بات کاٹا، بیچ میں سوال کیا، مجھے بات ختم نہیں ہونے دیا۔ بات پھر آپ نہیں، آپ نے مکمل کیا، پھر آپ اپنی سوال کی طرف آئے، اس لیے میں نے آپ کو روکا ہے۔ اچھا آپ قرآن آپ اصل میں پتہ کیا کر رہے تھے، آپ بائبل کا قرآن کے ساتھ موازنہ کر رہے تھے، اور آپ کہتے جیسے دیکھیں اب یہ قرآن ہے، میں نے وہیں پہ آپ کو روکا اور میں نے پوچھا کہ جو نزول جو الہام کا جو نزول ہے اس کو لے کر بائبل اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ آپ نے کہا جی قرآن جو ہے یہ وربیٹم ہے، جو اصطلاح ہے اصل میں جو یوز کی جاتی ہے، آپ کو نہیں تھی پتا، وربیٹم ریولیشن ہے کہ اللہ نے جبریل کو دیا، جو جبریل نے نبی کو سنایا۔ بائبل مقدس جو ہے یہ ان وربیٹم ریولیشن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنے نبیوں کو الہام دیا اور انہوں نے اپنی ووکیبلری کو یوز کرتے ہوئے اس الہام کو قلم بند کیا، یہ ڈیفرنس ہے۔ جب الہام کا طریقہ ہی نہیں ہے، حالانکہ اس بات کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ جو وربیٹم ریولیشن ہونے کا دعویٰ ہے قرآن کے متعلق، دیکھیں آپ موضوع سے دور جا رہے ہیں، اصل موضوع سے آپ دور جا رہے ہیں، یہ دیکھیں ایک منٹ ٹھہرے، ہاں جی اب اچھا اب آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ اصل موضوع سے باہر جا رہا ہوں، جب آپ یہ کر رہے ہیں تب نہیں تھا آپ کو پتا چل رہا ہے؟ نہیں، میں تو اصل موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ جب ان کتابوں کا جو موڈ آف ریولیشن ہی فرق ہے تو آپ کمپیریزن کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کا کمپیریزن ہی نہیں بنتا۔ ابھی سن لیں بھائی، ابھی سن لیں۔